الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ 22واں پارہ شروع کریں گے اور اس کے جو مختصر خلاصہ ہے، بریف سمری ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے، اور جو اہم سبجیکٹ اللہ رب العزت نے اس بارے میں بیان فرمائی ہے اس کو تھوڑا ایکسپلور کر کے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس بارے میں 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ احزاب کی باقی آیتوں پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ مکمل سورہ سبا پر مشتمل ہے، تیسرا حصہ مکمل سورہ فاطر پر مشتمل ہے، اور چوتھا حصہ سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ پر مشتمل ہے، یعنی ابتدائی آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ احزاب کی باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں 4 اہم سبجیکٹ بیان کی گئی ہے۔ پہلے سبجیکٹ یعنی مضمون میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے لیے 7 احکامات نازل کیا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم کیا تھا؟ پہلا حکم یہ تھا کہ کبھی بھی نزاکت کے ساتھ بات نہ کیا کرے غیر محرم کے ساتھ، یعنی نرمی اختیار نہ کرے اپنی باتوں میں غیر محرم کے ساتھ۔ اور دوسرا حکم بلا ضرورت کبھی بھی گھر سے نہ نکلے۔ تیسرا حکم زمانے جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے کبھی بھی باہر نہ نکلے۔ اور چوتھا حکم نماز کی پابندی کرے۔ پانچواں حکم یہ ہو گیا زکوٰۃ دیا کرے، اور چھٹا حکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور ساتواں حکم قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کرے۔ ان 7 احکامات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ خطاب تو انہی کو ہے، مطلب صرف ازواج مطہرات کو ہے، لیکن خطاب جس طرح ان کو ہے اسی طرح سارے امت کی ایمان والے عورتوں کے لیے بھی یہ خطاب ہے۔ یہ احکامات ان کے لیے صرف نہیں تھی بلکہ اس زمانے کے عورتوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے جتنی ایمان والے عورتیں ہوگی یہ احکامات ان کے لیے بھی ہیں۔ تو اگر دیکھیں اللہ اپنے نبی کے جو ازواج ہے ان کے لیے ان احکامات کو نازل فرماتے ہیں اور ان کو مخاطب کرتے ہیں، تو ان احکامات کا جو ہے نا عظمت اور مطلب ان کی جو کبریائی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی ضروری ہے۔ اگر یہ 7 احکامات ہماری زندگی میں امپلیمنٹڈ نہیں ہے تو یقیناً یہ بینگ عورت مطلب عورت کے لیے پھر جو ہے نا یہ ایک بہت افسوس کے مقام ہے کہ میرے زندگی میں یہ احکامات کیوں نہیں ہے۔ میں بھی تو ایک ایمان والے عورت ہوں، میں بھی ایک مسلمان عورت ہوں، میں بھی ایک باپ کا بیٹی ہوں، ہاں میں بھی ایک اللہ کی بندی ہوں، میں بھی ایک اہل جنت کا ایک فرد ہوں، میں بھی ایک اہل جنت کا ایک شخص ہوں۔ مجھے کیوں نہیں ایسا ہونا چاہیے جس طرح ازواج مطہرات تھی؟ تو اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ دوسرا سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 10 صفات بیان کی ہیں، اور تیسرے سبجیکٹ میں نکاح رسول کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نکاح کا بیان ہے جب حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ اس واقعے کا بیان ہے، یعنی اس نکاح کا بیان ہے۔ اور چوتھا سبجیکٹ اس حصے کا وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم بھیجا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو اس آیات میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ دیکھیے یہ صلات جو ہوتا ہے نا، صلات یہ قرآن میں آتا ہے، اگر جب اللہ کی طرف یہ منسوب کیا جائے تو اس سے مراد جو ہے نا ہوتا ہے رحمت، اور جب فرشتوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے استغفار،
اور جب شریعت کے روح میں اس کو لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے نماز. اور جب انسانوں کے درمیان مابین اس کو منسوب کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اپنے نبی پر صلات بیچتے ہیں، درود صلات بیچتے ہیں، تو اس سے ہوتا ہے اس سے رحمت بھی مراد، مطلب رحمت بھی مراد لیا جاتا ہے، لیکن اس سے سلام جو ہے نا مراد لیا جاتا ہے. تو فرشتوں کا صلات کا معنی الگ ہے، اللہ کے صلات کا معنی الگ ہے. جب ان کی طرف نسبت کیا جائے، انسانوں کی طرف جب نسبت کیا جائے تو ان کا معنی الگ ہوتا ہے. پھر تو کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کر یقین مانیں آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکل ہو، جتنی بھی پریشانیاں ہو، اس کا ایک ہی حل درود شریف ہے. جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گے آپ کی مشکلات جو ہے نا ختم ہوں گی. گھر میں حالات خراب ہے، کاروبار نہیں چل رہا، درود شریف کثرت سے پڑھیں، کاروبار صحیح چل جائے گا. بزنس نہیں چل رہا، درود شریف کا ذکر کر لیا کریں، انشاءاللہ جو ہے نا بزنس اچھا ہو جائے گا. جسمانی ضروریات ہے، روحانی ضروریات ہے، جتنی بھی مشکلات ہے زندگی میں، ان کا ایک ہی حل ہے، درود شریف پڑھ لیا کریں. جتنا درود شریف آپ پڑھ لیا کریں گے اتنی ہی آپ کی مشکلات، پریشانیاں، ضروریات انشاءاللہ جو ہے نا وہ پوری ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی. تو درود شریف کا کثرت سے ذکر کیا کریں. دیکھیے ایسی بھی علماء آج بھی موجود ہے جو روزانہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ادھر ہمارے یہ اپنی سٹوری ہے، ایک ہمارے ویلیج میں ایک لڑکی ہے، اس کا عمر ہے تقریباً 10 یا 11 سال، گرل ہے. جب رات کو وہ سوتی ہے، آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، سچ بتا رہا ہوں، جب ہر رات جو سوتی ہے تو وہ ہر رات روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے. اور ہر جمعہ کی رات کو اللہ کا نبی کا زیارت ہوتا ہے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے ہر رات، اور ہر جمعرات کو جو ہے نا اللہ کی نبی کا زیارت نصیب ہوتا ہے. تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، کتنے سعادت مند لوگ ہیں جن کی زبانوں پر درود جو ہے نا جاری ہوتا ہے، پڑھ لیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جو ہے نا توفیق دے. کم از کم یہ تو اپنا روٹین بنا لے کہ 100 مرتبہ درود پڑھوں گا، 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھوں گا. یہ جو ہے نا اپنی اس میں 10 منٹ بھی نہیں لگ جاتا، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں جو برکتیں آئیں گی، جو خوشحالی آئیں گی، آپ کا ڈپریشن، آپ کا سٹریس، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی. تو اس کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اور دوسرا حصہ اس پارے کا وہ ہے جس میں سورہ سبا ذکر کی گئی ہے. تو سورہ سبا میں 2 اہم سبجیکٹ ہیں. تو اس میں پہلا سبجیکٹ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور دوسرے سبجیکٹ میں اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اس کو میں تھوڑا بریف کر کے میں نے خلاصہ بیان کیا اس حصے کا. اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں مکمل سورہ فاتر بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے. اس میں بھی 2 اہم سبجیکٹ ہیں. پہلا سبجیکٹ توحید کے کچھ دلائل، یعنی یہ مضمون بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرمایا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا مخلوق میرے صفات میں، میرے عادات میں میرے ساتھ شریک نہیں ہے. اس کائنات کا واحد خالق میں ہوں، اس کائنات کا واحد مالک میں ہوں، اس کائنات کا واحد رب میں ہوں، اس کائنات کا واحد رازق میں ہوں. جنت کا مالک بھی میں ہوں، جہنم کا مالک بھی میں ہوں. جنت کا خالق بھی میں ہوں، جہنم کا خالق بھی میں ہوں. اس عالم کا خالق بھی میں ہوں، فرشتوں کا خالق بھی میں ہوں، انسانوں کا خالق بھی میں ہوں، جنات کا خالق بھی میں ہوں، جانوروں کا خالق بھی میں ہوں، نباتات کا خالق میں ہوں، جمادات کا خالق میں ہوں، حیوانات کا خالق میں ہوں. ہر چیز میں ہوں. میرے ساتھ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا مخلوق شریک نہیں ہے. یہ جو ہے نا توحید کی دلائل اللہ رب العزت نے جو ہے نا انبار کر کے قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اور دوسرا مضمون اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی 3 گروپس بیان فرمائے ہیں. پہلا گروپ مسلمانوں کا وہ ہے جو بہت زیادہ گناہگار ہو کہ یعنی ان کی گناہ جو ہے نا زیادہ ہو کہ ان کی نیکیوں پر. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو نیکی اور گناہ میں برابر ہوگی، یعنی ان کی نیکیاں اور گناہ جو ہے نا ایکول ہوگی اس دن. اور تیسرا گروپ وہ ہے ان مسلمانوں کا ہے جن کا نیکیاں زیادہ ہوگی ان کی گناہوں سے. دیکھیں
پہلا جو گروپ تھا ان کی جو ہے نا گناہ زیادہ تھی نیکیوں سے، دوسرا ایکویلٹی تھی، اور تیسرا گروپ وہ ہے جن مسلمانوں کا نیکی جو ہے نا زیادہ ہوگی ان کے گناہوں سے۔ اس تقسیم کو اللہ رب العزت نے یہاں مینشن کی ہے۔ اور چوتھا حصہ اس پارے کا جس میں اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے ابتدائی حصے کو بیان فرمایا ہے، اس میں دو اہم سبجیکٹ بیان فرمائے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ تو رسالت کا ہے۔ دیکھیے جس طرح کہ ہم نے پچھلے بھی بیان فرمایا تھا کہ قرآن کا خلاصہ 4 اہم مضمون ہے، 4 اہم سبجیکٹ ہیں۔ پہلا مضمون توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد کی آنے والی زندگی، اور چوتھا مضمون قرآن کا جو اہم سبجیکٹ ہے، خلاصہ ہے، وہ ہے قدر یعنی تقدیر، ڈیسٹنی کا بیان ہے۔ تو یہ جو رسالت ہے نا، یہ قرآن کے اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے، اور یہ جو ہے نا یہ مضمون آپ کو بار بار ملتا ہے، بار بار ملے گا۔ توحید بھی ملے گا، جو ہے نا جنت کا تذکرہ بھی ملے گا قرآن میں، ہاں رسالت کا تذکرہ بھی جو ہے نا بار بار ملے گا۔ تو اسی طرح سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے رسالت کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا سبجیکٹ مضمون اس حصے کا وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قریش کی مذمت بیان کی ہے، اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کو اختتام پذیر فرمایا ہے۔ ایک بار پھر میں روایت کرتا ہوں کہ اس بارے میں 4 حصے تھے۔ پہلا حصہ وہ تھا جو سورہ احزاب کی باقی حصہ پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ جو سورہ سبا مکمل پر مشتمل تھا، تیسرا حصہ جو مکمل سورہ فاطر پر مشتمل تھا، اور چوتھا حصہ جو سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں پر مشتمل تھا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا مطلب سمجھ آ گیا ہو۔ اللہ جو ہے نا ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔